بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 71 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس بحث کا ترجمہ پڑھیں گے جس بحث کا خلاصہ ہم نے گزشتہ 2 کلاسز میں پڑھا تھا، اور وہ ہے تغیر الحکم بتغیر العلہ، کہ علت کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی۔ آج جو ہے چونکہ ہم نے اس کا مکمل خلاصہ گزشتہ 2 نشستوں کے اندر پڑھ لیا تھا، تو آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ من المسلم، فقہا کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حکم کا دار و مدار وجود اور عدم کے اعتبار سے علت پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر علت پائی جائے تو حکم ثابت ہوتا ہے، اور علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ثم قد تكون علت الحکم، پھر کبھی حکم کی علت ایسی ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم بھی کبھی کسی زمانے میں تبدیل نہیں ہوگا، جیسے زنا، چوری، شراب پینے اور حالت اضطرار کے علاوہ خنزیر کھانے کی حرمت۔ ان احکام کی علتیں ایسے دائمی ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کبھی حکم کی علت تبدیلی اور خاتمے کے قابل ہوتی ہے تو حکم بھی علت کی تبدیلی سے بدل جائے گا۔ الفرق بین العلہ والحکمہ، یہاں سے اب حضرت وہ ترتیب کے ساتھ جو ہم نے جتنی باتیں پڑھی تھی وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ علت اور حکمت میں فرق۔ فرماتے ہیں کہ ولیکن یجب ہا ہونا، کہ لیکن یہاں ایک اہم اصول کا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرعی حکم کا دار و مدار اپنی شرعی علت پر ہوتا ہے، نہ کہ اپنی حکمت پر۔ اور چونکہ بسا اوقات بعض لوگوں پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تو انہوں نے حکمت کو ہی علت سمجھ لیا، اور یوں سمجھنے لگے کہ حکمت کا نہ پایا جانا حکم کی تبدیلی میں مؤثر ہوتا ہے، حالانکہ علت اور حکمت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے پھر تعریف کی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَنَّ الْعِلَّةَ وَصْفٌ، کہ علت ایسا وصف ہوتا ہے کہ جو حکم کے پائے جانے کے لیے بطور علامت کے ہو، اور حکمت وہ فائدہ ہے کہ حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اس کے حاصل ہونے کی امید اور توقع کی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال وَهَذَا مثل حرمت شرب الخمر، اور فرماتے ہیں اس کی مثال جیسے کہ شراب پینے کی حرمت ہے۔ شراب پینے کی حرمت یہ ایک حکم ہے، اور مشروب کا خمر ہونا، شراب ہونا، یہ علت ہے، اور انسان کو ایسی چیز سے بچانا جو اس کی عقل کو ختم کر دے، یہ حکمت ہے۔ اب حرمت کے دار و مدار اپنی علت پر ہوگا، یعنی اس بات پر کہ مشروب خمر ہے، لہٰذا اب جہاں کہیں بھی خمر پائی گئی تو حرمت کا حکم ہوگا، اس حکم کا دار و مدار حکمت پر نہیں ہے۔ لہٰذا فلو وجد رجل، اگر کوئی ایسا آدمی پایا جائے کہ شراب پینے سے اس کی عقل ختم نہ ہوتی ہو تو حرمت کا حکم اس کے حق میں بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حکم کی علت مشروب کا خمر ہونا اس صورت میں بھی باقی ہے۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، اس طرح دوسری مثال یہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طرح نماز قصر کا جو حکم ہے، اس کی علت، نماز قصر کی علت سفر ہے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ مشقت سے بچنا ہے۔ اب حکم کا دار و مدار اپنی علت پر ہوگا جو کہ سفر ہے، نہ کہ اپنی حکمت پر جو کہ مشقت ہے۔ لہٰذا اگر ایسا مسافر پایا جائے کہ اس کو سفر میں ذرا بھی مشقت نہ ہوتی ہو، جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوائی جہاز اور تیز رفتار گاڑیوں کے سفر میں اکثر اس طرح پیش آتا ہے، تو بھی قصر کا حکم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ علت باقی ہے جو کہ سفر ہے۔ اور اس کے برعکس وبالعکس لو حصلت، اور فرماتے ہیں کہ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کو اپنے شہر یا وطن اصلی میں کوئی سخت مشقت پیش آ جائے تو اس کے لیے نماز میں قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں علت نہیں پائی جاتی، وہی السفر، اور وہ علت جو ہے وہ سفر ہے۔ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِمِثَالٍ حِسِّيٍّ، اب یہاں سے ایک حصی مثال سے اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حصی مثال سے یہ مسئلہ واضح ہو سکتا ہے کہ آج کل ہم چوکوں اور چوراہوں پر بجلی سے چلنے والے اشارات یعنی ٹریفک سگنلز دیکھتے ہیں، جو کبھی سرخ ہوتے ہیں اور کبھی سبز ہو جاتے ہیں، اور ان کا مقصد ٹریفک کے نظام کو درست رکھنا ہوتا ہے۔ قانون ہر گاڑی پر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ جب اشارے کو سرخ دیکھے تو رک جائے، اور جب سبز دیکھے تو پھر وہ روانہ ہو جائے۔ اب فالامر بالوقوف عند رؤیت الاشارہ، تو اشارے کو سرخ دیکھتے وقت رک جانا یہ تو حکم ہے، اور اشارے کا سرخ ہونا، فرماتے ہیں کہ اشارے کا سرخ ہونا علت ہے، اور اس حکم کی علت ٹریفک کو ایکسیڈنٹ کے حادثات سے بچانا ہے۔ رک جانے کا حکم اس کا دار و مدار اپنی علت پر ہوگا جو اشارے کا سرخ ہونا ہے، نہ کہ اپنی حکمت پر جو تصادم ایکسیڈنٹ سے حفاظت ہے۔ اب اگر کوئی گاڑی آئے اور سڑکوں پر اس کے علاوہ کوئی گاڑی نہ ہو، لیکن اس نے اشارے کو سرخ دیکھا تو اس پر رکنا لازم ہو جائے گا، اگرچہ خاص اس صورت میں حکمت نہیں پائی جا رہی۔
اور یہی وجہ ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی اس واقعے کے اندر وہ نہیں فتبین مما ذکرنا، تو کہتے ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان الحکم لا يتغیر بفقدان الحکمہ، کہ حکم جو ہے وہ حکمت کے فقدان یا ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ صرف علت کے نہ پائے جانے کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے. اور اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ من ان بیع الماء لسقی المزارع ممنوع، فرماتے ہیں کہ فقہاء فرماتے ہیں کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی بے ممنوع ہے، اور اس ممانعت کی علت انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی کہ پانی کی مقدار کو ضبط نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابن حمام رحم اللہ کی عبارت ذکر کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ ثم بتقدیر انہ، اور فرماتے ہیں اس تقدیر پر کہ وہ پانی کے حصے کا نام ہے اور یہ حصہ مقدار کے اعتبار سے موجود ہے، لہٰذا اس کی بے جائز نہیں ہے. مشائخ بخارا نے پانی کی باری کو الگ سے فروخت کرنے سے منع کیا، اس کی وجہ یہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے بے کی ممانعات جو ہے وہ جہالت ہے، مقدار کی جہالت. لیکن اب آج کل کے زمانے میں چونکہ وہ جہالت ختم ہو گئی، لہٰذا اب علت بدل جائے، علت کی وجہ سے حکم بدل جائے گا. وعبارت البابرتی اسرح، اور فرماتے ہیں کہ علامہ بابرتی کی عبارت اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی کی باری کو الگ سے بیچنا ظاہر روایت کے مطابق صرف اس وجہ سے ممنوع ہے کہ اس میں جہالت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ پانی مال نہیں ہے. والیوم قد وجدت عدادات، آج کل ایسے میٹر موجود ہے جن سے پانی کی مقدار کو ضبط کرنا ممکن ہے. تو جب یہ میٹر موجود ہو تو ممانعت کی علت ختم ہو گئی، لہٰذا پانی کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہوگی جب اس کی مقدار کو میٹروں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہو. ثم ان الحکمت وان کان الحکم لا يدور معها، فرماتے ہیں کہ پھر اگرچہ حکمت پر حکم کا دار و مدار تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی علت کے استخراج اور تعین کے لیے حکمت سے مدد لی جاتی ہے جس پر شارع کی طرف سے کوئی نص نہ آئی ہو. اس کی مثال جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ ربا الفضل کے بارے میں مثال دی کہ حرام ہونا ہے، اس کے حکم کی علت شارع اسلام کی جانب سے منسوخ نہیں تھی، اس لیے علت کے استخراج میں فقہا کی آراء جو ہے وہ مختلف ہو گئی. تو فقال المالکیہ، اب ہر مسلک کے امام نے علت کے استخراج میں حکمت سے بھی جو ہے استفادہ کیا ہے. فرماتے ہیں امام مالکیہ نے کہا کہ اس حکم کی علت احتیاط و ادخار اور سمنیت ہے، مع سمنیت ہے. اور ومما احتجوا به على ذلك، اور انہوں نے جس چیز سے استدلال کیا ہے وہ ہے وہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ انما هو حرم صدا لذریعہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ سد ذریعے کے طور پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تاکہ ربا الفضل کو، تاکہ لوگ اس میں پڑھ کر پھر آگے چل کر اس ربا کو نہ اختیار کر لے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے. اور یہ بات صرف انہی چیزوں میں متحقق ہو سکتی ہے جو خود سمن ہو، جیسے سونا چاندی، یا سمن کے قائم مقام ہو جیسے گندم، جو، کھجور اور نمک. کیونکہ گاؤں دیہات کے لوگ عام طور پر صرف سونا اور چاندی کے ذریعے خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، انہیں تو جو بھی کھانے پینے کی اشیاء میں سے آسانی سے مل جاتی تھی انہی کے ذریعے وہ آپس میں تبادلہ کیا کرتے تھے. تو اب کسی چیز کا سمن کے قائم مقام کے طور پر استعمال ہونا صرف انہی خوراک کی چیزوں میں ثابت ہو سکتا ہے، اور انہی خوراکی جو میں استعمال ہو سکتا ہے جن کو باقاعدہ یعنی کہ جو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو. اور اب اگر کسی چیز کے سمن کے قائم مقام کے طور پر استعمال ہونا یعنی اور یہی ایسا وصف ہے جو ان چاروں چیزوں کے درمیان مشترک ہے جنہیں سونا اور چاندی کے علاوہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے. اب ربا کے راستے کو روکنا تو ربا الفضل کو حرام قرار دینے کی حکمت ہوئی، اور مالکیہ نے اسی سے حکم کی علت کے استخراج میں مدد لی ہے. لیکن جب احتیاط و ادخار کی علت متعین ہو گئی تو ان کے نزدیک کی حکم یعنی ربا الفضل کا دار و مدار اب علت پر ہے، حکم حکمت پر نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی علت کے استخراج میں حکمت سے یعنی استعانت لی ہے. اسی طرح حنفیہ کا جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک علت جو ہے وہ کیل، وزن اور مال جنس ہے، اور ان کی دلیل احادیث کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ربا الفضل کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی حکمت ربا کا راستہ بند کرنا ہے، یعنی تاکہ آگے جا کے ربا النسیہ لازم نہ آئے. ولما لم تكن علت منصوصۃ، اور چونکہ ربا الفضل کی علت جو ہے وہ منصوص اور واضح نہیں ہے تو زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ حکم کا تعلق ایسی علت کے ساتھ جوڑا جائے جو تمام ایسی علتوں سے جن کا یہاں احتمال ہو سکتا ہے زیادہ کو شامل ہو، اوسع ہو، تاکہ احتیاط پر عمل کیا جا سکے. اب کیل اور وزن کی علت احتیاط اور ادخار کے مقابلے میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ عام اور زیادہ چیزوں کو شامل ہے، کیونکہ اس میں حرام قرار دی ہوئی چیزوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہے. جب اس ربا کی حرمت کی حکمت راستہ کو بند کرنا اور احتیاط پر عمل کرنا ہے تو جس علت میں زیادہ احتیاط ہوگی اسی پر عمل کرنا حنفیہ کے ہاں زیادہ احتیاط پر مبنی ہوگا. حدیث پاک میں جو 6 چیزیں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو 6 چیزیں ذکر کی گئی ہے ان سب کے درمیان ایسا وصف جو سب میں مشترک ہو اور زیادہ چیزوں کو شامل ہو وہ کیل اور وزن ہی ہے. یہی ایسا وصف ہے جس میں تفاضل بالکل واضح شکل میں سامنے آ جاتا ہے. ہاں اس کے مقابل میں جہاں تک عددیات کی بات ہے
فرماتے ہیں کہ ان میں اس کے مقابلے میں جو عددیات ہے، ان چیزوں کے جن کو شمار کیا جاتا ہے ان کی جسامت میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا گنتی کے ذریعے فضل متعین نہیں ہوگی۔ اسی طرح برخلاف ان چیزوں کے جنہیں زراع سے پیمائش کر کے بیچا جاتا ہے، ان کے اوصاف میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، لہٰذا پیمائش سے بھی تفاضل ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ کیل اور وزن کو علت بنایا جائے۔ اب حنفیہ نے بھی اس حکم کے استخراج کے اندر یعنی کہ حکمت سے استعانت لی ہے، البتہ یہ الگ بات ہے جب کیل اور وزن علت کے طور پر متعین ہو گئے تو حکم کا دار و مدار اسی پر ہوگا، حکمت پر نہیں ہوگا۔ اور بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ شرعی حکم کی کا دار و مدار علت پر ہی ہے، نہ کہ حکمت اور مصلحت پر۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب علت شارع کے کلام میں منصوص نہ ہو تو مصلحت اور حکمت حکم کی علت کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ فبطل بہذا قول کثیر من المعاصرین، فرماتے اس تفصیل سے زمانے کے بہت سے تجدد پسندوں کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا جو احکام شریعت میں تبدیلی کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ ان احکام کی بعض مصلحتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ طرز فکر بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کے ذریعے تو احکام شریعت ہی معطل ہو کر رہ جائیں گے، پھر تو کسی شخص کے لیے کہنا بھی ممکن ہوگا کہ نماز کی حکمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور چونکہ مجھے یہ قلبی رجوع حاصل ہو چکا ہے اس لیے اب نماز مجھ پر فرض نہیں رہی، جیسے کہ کچھ جاہل لوگ جو ہے وہ اسی طرح جو صوفیہ کی طرف منسوب ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وَيُمْكِنُ لِرَجُلٍ، اس طرح کسی آدمی کے لیے یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی نماز باجماعت جو ہے وہ تو اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں اتحاد اور نظم و ضبط پیدا ہو، اور جب یہ مصلحت کسی دوسرے سے حاصل ہو چکی تو نماز باجماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خنزیر کی حرمت تو اس کی گندگی کی وجہ سے تھی، اب جب خنزیر صاف ستھرے پائے جاتے ہیں اور صحت افزا اور صاف ستھری فضا میں ان کی پرورش ہوتی ہے تو ان کی حرمت بھی باقی نہیں رہی، تو اس طرح شریعت ایک کھیل بن جائے گا۔ اب یہاں سے وہ دوسرا نقطہ جس پر حضرت نے کچھ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے وہ ہے مقاصد شریعہ۔ فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے احکام شریعت کی مصلحتوں اور ان کے مقاصد پر مستقل کتابیں تالیف کی، لیکن ان کی غرض اس سے یہ نہیں تھی کہ یہ مقاصد اور مصلحتیں ہی ہمیشہ کے لیے شرعی احکام کی بنیاد ہے، اس طرح کے نصوص شریعت سے بالکل آنکھیں بند کر لی جائے، بلکہ ان کا مقصد نصوص شریعت میں آنے والے احکام کی مصلحتیں اس لیے بیان کرنا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جس کے پیچھے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کوئی مصلحت نہ ہو۔ نیز ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مباح کاموں میں اور ان معاملات میں جن میں کوئی نص شرعی نہیں ہے ان مقاصد کا اعتبار کیا جائے، لیکن کسی بات کی شرعی مصلحت ہونے کا فیصلہ خود شریعت اور اس کی نصوص کرے گی، نہ کہ خالی عقل یا خواہشات نفسانی۔ وذلك لأن هذه المقاصد، اور اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقاصد مثلا جان اور عزت کی حفاظت یہ مطلقاً مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی تمام حالات میں ان کا اعتبار ہوتا ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں ان المنافع والمضار، کہ اکثر منافع اور ضرر اضافی چیزیں ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ ان کے اضافی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک حال میں تو یہ منافع اور ضرر ہوں گے لیکن دوسرے حال میں یہی منافع اور ضرر نہیں ہوں گے، اس طرح کسی شخص کے لیے تو یہ منافع اور ضرر ہوں گے اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے، اس طرح ایک وقت میں یہ منافع اور ضرر سمجھے جائیں گے لیکن دوسرے وقت میں نہیں سمجھے جائیں گے۔ فالذی یحکم فی امر انه منفعۃ، فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کرنے والی کہ بھئی وہ منفعت یا ضرر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی ہے، تو ایسی ظاہری مصلحت جو نصوص شریعت میں کسی نص کے معارض ہو وہ حقیقت میں نہ تو مصلحت ہے اور نہ ہی کوئی منفعت، اور وہ صرف خواہشات نفسانی کی پیداوار خیالات ہے جن کی پیروی سے روکنے ہی کے لیے شریعت مطہرہ آئی ہے۔ وقد ظہر فی زماننا، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو مقاصد شریعت کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نصوص شریعت کے مقابل میں کھڑا کر دے۔ یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ احکام منصوصہ کا مقصود تو بعض مصلحتوں کو قائم کرنا اور بعض مقصدوں کو حاصل کرنا ہے، اور چونکہ ظاہری طور پر منصوص واضح احکام پر عمل کرنے سے ان کے مصالح اور مقاصد میں خلل پڑ رہا ہے، تو ہم دراصل انہیں مقاصد اور مصالح کی اتباع کرنے کے مامور ہیں، نہ کہ نصوص کی ظاہری عبارتوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ ظاہری نصوص کی پیروی نہیں کرتے۔ وإن مثل هذه العقلية لا تؤدي إلى هدم إلا إلى هدم الشريعة كلها، اور فرماتے ہیں کہ یہ عقلی فلسفہ اگر مان لیا جائے تو اس کا انجام بعض وہمی مصلحتوں اور ظنی مقاصد کی بنیاد پر پوری شریعت کو منہدم کرنے اور شرعی ذمہ داریوں سے ہی آزادی حاصل کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ والحق، اور حق بات یہ ہے کہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں جو بھی حکم دیا ہے وہ مصالح اور مقاصد پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں رکھا جو بیکار ہو یا اس میں مخلوق کا نقصان ہو، لیکن منافع، مصالح، مقاصد یہ مبہم کلمات ہیں جو بہت ہی وسیع مفہوم رکھتے ہیں، اور ہر شخص
فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو زندگی کے معاملات میں صرف اپنی عقل سے غور و فکر کرے گا تو وہ کسی چیز کے بارے میں یہ گمان کر لے گا کہ یہ مصالح اور مقاصد میں سے ہیں، اور جبکہ لیکن اسی دوران کوئی دوسرا شخص غور کرے گا تو اس کا گمان یہ ٹھہرے گا کہ بھئی یہ نہ تو مصلحت ہے اور نہ ہی زندگی کے مقاصد میں سے ہیں۔ تو خلاصہ عقل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو فالعقل المجرد، فرماتے ہیں کہ خالی خولی عقل جو ہے وہ نری عقل جس کی بنیاد وحی الہی پر نہ ہو، وہ کبھی بھی ایسے معیار تک نہیں پہنچ سکتی کہ جس پر عالمی طور پر مصالح اور مقاصد کی حد بندی اور تعین کے لیے اعتبار کیا جا سکے۔ مثلا الحفاظ علی نفس، پھر جس طرح کے انہوں نے بلکہ آگے یہ وبالتالی فإن كل ما يعتبر من مقاصد شرعیہ، اور اس کے ساتھ ہی جن امور کو مقاصد شرعیہ میں سے مانا گیا ہے تو وہ بھی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی کچھ حدود اور ضابطے ہیں۔ مثلا جیسے کہ انسانی جان کی حفاظت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم مقاصد شریعت میں سے، لیکن وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر چکا ہو اور مقصد شریعت کو، وہ اس مقصد شریعت کو استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو قصاص سے بچانے کے لیے اس مقصد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تمام مقاصد شریعت کی یہی حالت ہے، هذا هو الحال فی جمیع المقاصد، تمام مقاصد شریعت کا یہی حال ہے۔ فالسؤال الاساسی بالنسبة الى هذه المقاصد، ان سب مقاصد کے بارے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کون شخص ہوگا جو ان مقاصد کی تعیین کرے گا، وہ کون شخص ہوگا جو ایسے حدود مقرر کرے گا کہ مقاصد ان کے حدود کے اندر ہی کارآمد ہو۔ اب اگر ہم اس تعیین کو عقل کے سپرد کریں گے تو شریعت ساری بدنظمی کی شکل اختیار کر جائے گی، کیونکہ بہت سے معاملات میں شریعت ایسے منضبط احکام عطا کرتی ہے کہ نری عقل ان امور میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر مقاصد کی تعیین کے لیے انسانی عقل کافی ہوتی تو پھر انبیاء اور رسول السلام کو مبعوث کرنے اور آسمانی کتب الہیہ کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ فالحق الواضح انه لا سبیل الى تعیین هذه المقاصد، صحیح بات یہ کہ مصالح حق بات یہ ہے کہ ان مقاصد شریعت کی تعیین اور حد بندی کا راستہ بھی سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن اور سنت رسول کی نصوص شریعت کی طرف رجوع کیا جائے۔ تب ہم نہ تو بعض ڈھیلے ڈالے مقاصد کو صریح اور ثابت شدہ نصوص کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں، خواہ وہ نصوص کتاب اللہ شریف کی ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نصوص ہو، اور نہ ہی ہم مقاصد اور مصالح کو شرعی قانون وضع کرنے کے لیے بنیادی ماخذ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی نصوص کو مصلحتوں کی بنیاد پر ادھر ادھر موڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح مقاصد فرماتے صحیح بات، والحق ان المصالح والمقاصد انما تؤخذ من النصوص فما جعل الله ورسوله مصلحة فهو المصلحة، صحیح بات ہے کہ مصالح اور مقاصد صرف نصوص سے اخذ کیے جائیں گے، جس کو اللہ اور رسول نے مصلحت قرار دیا وہی مصلحت ہوگی، نہ کہ ہم جسے اپنی ذاتی آراء کی بنیاد پر مصلحت سمجھے، وہ مصلحت نہیں ہے۔ وقد اتفق علماء مقاصد شرعیہ، اور فرماتے کیا ہے مقاصد شریعت کے جو علماء ہیں ان جیسے کہ علامہ شاطبی، امام غزالی، شیخ یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہے کہ احکام کا دار و مدار علتوں پر ہے، حکمتوں پر نہیں ہے، اور فرماتے ہیں وہ حکمت اور مصلحت جو نصوص شریعت کے معارض ہو ان کو تو قرآن مجید میں احوا کے نام سے کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو مقاصد شریعت میں بہت ہی یعنی جستجو کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت تو آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ مکلفین کو ان کی خواہشات نفسانی کے بہکانے سے نکال دے، یہاں تک کہ وہ خاص اللہ کے بندے بن جائے، اور یہ بات جب ثابت ہو گئی تو یہ اس مفروضے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ شریعت کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق اور لوگوں کے فوری منافع جیسے کیسے بھی ہوں ان کے طلب کے مطابق ڈال دیا جائے۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اسی طرح علامہ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ جیسے سنت نے اس بات کو لازم کیا اور اس بات پر اجماع بھی منعقد ہوا، تو سنت نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ قطع نظر ان تمام مصلحتوں کے کسی کام کے واجب ہونے یا حرام ہونے کا فیصلہ نازل ہونا بذات خود ایک بڑا سبب ہے، اور اس بات کا کہ اطاعت کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور نافرمانی کرنے والے کو عذاب۔ سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں وَأَوْجَبَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَن يُتَوَقَّفَ فِي امْتِثَالِهِ، سنت یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ احکام شریعت کو جب وہ صحیح طور سے ثابت ہو جائے ان کو بجا لانے میں ان مصلحتوں کی پہچان پر رکے رہنا جائز نہیں ہے، یعنی مصلحتوں پر ان کا دار و مدار ان احکام کا دار و مدار نہیں ہے۔ یہ آخری بات علت کی انواع، فرماتے ہیں کہ پھر علت جو ہے جس پر شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں جو تفصیل سے اصول فقہ کتابیں بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں ان علت کو اقسام کو بیان کرنا ہے جو علت کی ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علت جو ہے وہ کبھی کبھی منصوص ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزے کو قضا کرنا یہ حکم ہے، اور اس کی علت نص میں بیان کر دی گئی کہ وہ بیماری یا سفر ہے۔ اس حکم کی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو لہٰذا یہاں علت اللہ تعالیٰ کے رائے میں منصوص ہے، اور اس طرح حکمت بھی نص میں بیان ہوئی ہے، اور علت کی یہ قسم جو قرآن کریم سے ثابت ہو یہ ثبوت کے اعتبار سے علت کی تمام اقسام سے قوی ہے، لہذا حکم شریعت کا قطعی اور یقینی طور پر اس دار و مدار اسی علت پر ہوگا، اور یہی اس کی علت ہے۔
اور فرماتے ہیں قد تکون علت منصوص، کبھی کبھی حدیثی شریف کے اندر بھی علت منصوص ہوتی ہے، جیسے بلی کے جھوٹے پانی کے ناپاک نہ ہونے کی علت بیان فرمائی، انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کی بلی تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہیں۔ تو اب یہ علت جو ہے یہ حدیث میں منصوص ہے، وہ ثبوت کے اعتبار سے دوسرے درجے میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ لہذا اس پر حکم کا دار و مدار جو ہے وہ وجوب کے اعتبار سے ہوگا، لیکن خبر واحد چونکہ ضنی ہوتی ہے لہذا اس علت کا جو ثبوت اس حدیث سے ہے وہ بھی ضنی ہوگا۔ اور یہ تو ہو گئی پہلی دو قسمیں۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی علت جو ہے وہ غیر منصوص ہوتی ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن فقہاء دلائل شریعت سے اسے مستنبط کرتے ہیں۔ اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ القسم الاول، پہلی قسم وہ علت ہے جسے فقہاء نے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہو، جیسے حنفیہ کہتے ہیں کہ ربا الفضل کو حرام قرار دینے کی علت قدر و جنس ہے، شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے حرمت جو ہے، ایک علت طعم اور ثمنیت ہے۔ ان ائمہ کے مقلدین پر لازم ہوگا کہ وہ اس علت کو مضبوطی سے تھام لے جس کی صریح تصریح فقہاء نے اپنی عبارتوں کے اندر کر دی ہے۔ ومن هذا القسم، اور اسی قسم میں سے وہ بھی ہے جس کا فقہاء کرام نے فرماتے ہیں کہ ذکر کیا، فقہاء حنفیہ نے ذکر کیا کہ خط تحریر پر حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ متون میں بیان ہوا ہے، مثلا تنویر الابصار میں ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے رجسٹر اور دستاویز حجت نہیں ہے، لہذا مکتوب میں جو مضمون لکھا ہوا اس پر گواہوں کا ہونا لازمی ہے، یہاں تک کہ کسی وقف کو ثابت کرنے کے لیے عادل لوگوں کے خطوط اور سابقہ قاضیوں کے خطوط کو بھی قبول نہیں کیا جائیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ فرماتے کہ ہے فقہاء نے اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ اب ایک لکھنے والے کا خط دوسرے لکھنے والے کے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، لہذا جلد سازی سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ اب یہ واضح علت مصرحۃ فی کلام، یہ علت صراحتاً فقہاء کلام میں بیان ہوئی ہے، تو جہاں کہیں یہ علت ختم ہو جائے اور جیل سازی سے بچنے کا اطمینان ہو جائے تو وہاں خط یعنی تحریر پر عمل ہوگا۔ اس لیے فقہاء نے بھی اس حکم سے کئی صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمسار، تاجر، خزانچی وغیرہ کی تحریر کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ اور اسی طرح فقہاء متأخرین نے ذکر کیا ہے کہ حکومت دستاویزات مثال کے طور پر شاہی رجسٹر یہ بھی حجت ہے، ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے بغیر سلطان کی اجازت نہیں لکھا جاتا یہ چیزیں، اور پھر جو کچھ ان میں نقل کیا جاتا ہے اس پر ایک بڑے مجمع کے اتفاق کے بعد ان میں کمی بیشی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس پر لہٰذا اب جیل سازی سے اطمینان قطعی تو یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر اب جو ہے وہ فرماتے ہیں فالامن من التزویر مقطوع بھی، کہ اس طرح کے چونکہ اس طرح کی چیزوں سے جیل سازی سے اطمینان ہے۔ والقسم ثانی، اب دوسری قسم فرماتے وہ علت فقہاء کرام نے اس کی تصدیق نہ کی ہو لیکن وہ اشاعتاً ان کے کلام سے سمجھ میں آتی ہو۔ اس کی مثال وہ مسئلہ جو فقہاء کرام ذکر کے سے اس شخص پر واجب نہیں ہے جس نے آیت سجدہ توتے سنی ہو۔ اسی طرح فقہاء کرام سے شاعتاً یہ بات بھی لی گئی ہے کہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی علت اسی انسان کا بالفعل آیت سجدہ کو تلاوت کرنا ہے، چونکہ طوطے کی آواز انسان کی تلاوت نہیں ہے اس لیے سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اسی طرح صدائے بازگشت جو ہے بازگشت بھی بالفعل خود تلاوت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اس علت سے یہ مسئلہ مستمد کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے سنتا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بالفعل انسان کی تلاوت نہیں ہے۔ لیکن اس قسم کی علت تمام علت ثبوت کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس میں فقہاء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔